والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا محمد المصطفى الذي كان داعيا الى الله وسراجا منيرا الذين ألهم الله والهم الرزق وطهرهم تطهيرا لا سيما إمامنا المنتظر والحجة الثاني عشر روحي وأرواح العالمين له الفداء اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه وإذ أخذ الله ميثاق النبيين آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين صلوات میں نے کل کسی آیت کریمہ کو عنوان کلام قرار دیا تھا جس کے پہلو پر روشنی ڈالی تھی اور آج اس کے دوسرے پہلو پر کچھ آیات ایسی ہیں کہ جو اپنے اندر چھپے ہوئے عقائد کو واضح کر رہے ہیں۔ یہ آئے میثاق خصوصیت سے امام زمانہ کے وجود پر دلالت کرتی۔ ایک تو اس کا وہ حل تھا جو میں نے کل بیان کیا، اور دوسرا حل یہ ہے اس لحاظ سے کہ ذات عزیزت نے انبیاء سے عہد لیا ہے اپنے نبی پر ایمان کا اور اپنے نبی کی نصرت کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ مرحبا۔ انبیاء سے یہ وعدہ لیا ہے کہ میرے نبی کی تم نے مدد کرنا، اور میں نے اس میں ایک پہلو جو کل واضح کیا تھا وہ یہ تھا کہ عام طور پر یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا ناجائز، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہ مانگو۔ یہ عام طور پہ تاثر دیا جاتا ہے کہ خدا کے علاوہ کسی سے مدد نہ مانگی جائے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ اگر خدا کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا جرم ہوتا
خدا کے علاوہ اگر کسی سے مدد مانگنا جرم ہوتا، ناجائز ہوتا، تو کم از کم اللہ اپنے نبیوں کو حکم نہ دیتا۔ نبیوں کو حکم دے رہا ہے کہ تم مدد کرو بھی میرے نبی کی مدد۔ ایک نبی کے لیے مدد مانگی جا رہی ہے اور سارے نبیوں کو اس نبی کی مدد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ نفس قرآنی ہوئی کہ مدد کرنا صرف جائز ہی نہیں، یہ سنت انبیاء ہے اور حکم خدا مدد کرنا صرف جائز ہی نہیں بلکہ سنت انبیاء ہے مدد کرنا اور حکم خدا ہے مدد کرنا۔ دوسرے مقام پہ زیادہ تنصر اللہ تنصر، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ہاں تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ عجب بات ہے۔ ہاں ایک طرف آپ کہتے ہیں تم ایک دوسرے سے مدد نہ مانگو، خدا کہہ رہا ہے میری مدد کرو، میری مدد کرو۔ حدیث نہیں ہے کہ ہم کہیں جناب راوی غلط ہے، راوی غلط ہے، اس نے جھوٹ بولا ہے۔ یہ قرآن ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ہاں تم اللہ کی مدد نہیں کرو گے تو پھر اللہ سے بھی مدد کی امید نہ رکھو، ان کی کرو گے مدد۔ تو اس سے نتیجہ کیا نکلا کہ ہر مدد میں ضروری نہیں ہے اس مدد میں مدد مانگنے والے کو احتیاج ہو۔ اللہ تو غنی مطلق ہے نا، اللہ تو محتاج نہیں ہے، نہ کسی نبی کا محتاج ہے، نہ کسی رسول کا محتاج ہے، نہ کسی ولی کا محتاج ہے، کائنات کی کسی شے کا وہ محتاج نہیں ہے، وہ غنی مطلق ہے، غنی مطلق ہے۔ ساری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ غنی مطلق ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ وہ غنی مطلق ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، ساری کائنات اس کی محتاج ہے۔ تو جب وہ محتاج ہے ہی نہیں، ہے ہی غنی مطلق ہے، تو وہ مدد مانگ کیوں رہا ہے؟ مشن توحید ہے، اور مشن توحید میں مدد مانگ رہا ہے اللہ، اور اس مشن میں جو مدد کرو اس کا نفع اللہ کو نہیں پہنچے گا، تمہیں بس نفع پہنچے گا ایک دوسرے کو۔ تو یہاں پر اس کا مدد مانگنا یہ ہے کہ تم میرے بندے ہو نا، اور میرے بندوں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ تمہارا ایک دوسرے کی مدد کرنا یہ اللہ کی مدد ہے، تمہارا ایک دوسرے کی مدد کرنا یہ اللہ کی مدد ہے۔ یہ میں عرض کر رہا تھا کہ مدد کا منکر یا متعصب ہے یا کیا ہے؟ جو مدد کا منکر ہے نا وہ یہ متعصب ہے یہ جاہل۔ ہاں ایک ہے مدد کے علاوہ توفیق میں اور مدد میں فرق۔ توفیق کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس رقم موجود ہے، پیسہ موجود ہے، سائل موجود ہے، سائل سوال کرتا ہے کہ آپ مجھے دیں، آپ دے سکتے ہیں، رقم موجود ہے، سائل موجود ہے، دینے والا موجود ہے، لیکن دو کے ساتھ جب خدا آپ کو توفیق دے گا۔ اگر خدا نے آپ سے توفیق طلب کر رکھی ہے نا تو پھر آپ نہیں دیں۔ ہاں
تو یہ مدد موقوف ہے توفیق پر، اور توفیق اللہ دے سکتا ہے، غیر اللہ توفیق نہیں دے سکتا۔ ہاں توفیق دینا یہ اللہ کا کام ہے، مدد کرنا اللہ کے لیے ضروری نہیں ہے، سمجھ گئے؟ تو جو میں نے عرض کیا کہ وہ مفہوم باقی رہ گیا تھا، وہ یہ جو خدا کہہ رہا ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہو میرے نبیوں، میرے مصطفیٰ کی کرنا ہے مدد۔ آدم نے نوح کو وصیت کی کہ میں جا رہا ہوں، مصطفیٰ نہیں آئے۔ نوح کی وصیت ابراہیم تک پہنچی، ابراہیم کی وصیت موسیٰ تک پہنچی، موسیٰ کی وصیت عیسیٰ تک پہنچی، سمجھ رہے ہو؟ اور جب عیسیٰ تک پہنچی ہے، عیسیٰ کہتے ہیں معبود، میرا وعدہ تھا، ہم نے وعدہ کیا تھا کہ کریں گے نصرت مصطفیٰ، اب مصطفیٰ کی مدد کریں، ہے نہیں مصطفیٰ کریں گے اس کی مدد، ہم مدد کے لیے تیار ہیں، میں نمائندہ ہوں نبیوں کا، مدد کے لیے تیار ہوں، مدد کے لیے حاضر ہوں، مگر جس کی مدد کرنا ہے وہ موجود نہیں، اب میں کیا کروں میرے اللہ؟ مدد نہیں کرتے ہم فاسق بن جاتے ہیں، مدد کریں کس کی جس کی مدد کرنا ہے وہ موجود نہیں ہے، اب کروں کیا؟ میں تو حاضر ہوں مدد کرنے کے لیے، عیسیٰ کہتے ہیں میں تو مدد کے لیے حاضر ہوں، مگر کروں کیا؟ جس کی مدد کرنا ہے وہ ہے نہیں۔ اللہ کہتا ہے تمہارا بلوغ ہے نا، تم اپنے مقام پر مدد کرنے کے لیے تیار ہونا، تو میں تمہیں موت نہیں دوں۔ ہاں تو اپنے وعدے پہ پکا ہے نا، ہاں تم اس وعدے کو وفا کرنے کے لیے تیار ہونا، تو میں تجھے موت نہیں دیتا، موت نہیں دیتا، آ میرے پاس، آسمان چہارم پہ بیٹھ جا، اسی انتظار میں بیٹھ جا کہ وہ وعدہ پورا کب کروں، اسی انتظار میں بیٹھ جا کہ وہ وعدہ پورا کب، وہ تیرا وعدہ پورا کرنے کے لیے تہیا ہے نا، ہاں تو زندگی بڑھانا میرا کام ہے، زندگی بڑھانا میرا کام ہے، میں تجھے موت نہیں دوں گا، تو وعدہ پورا کر، میرے پاس آسمان چہارم پہ بیٹھ جا، تیرا لقب تھا روح اللہ، روح اللہ، اب کے بعد تیرا لقب ایک اور بڑھ گیا ہے، منتظر قائم اور محمد، بیٹھ جاؤ، قائم آل محمد کے انتظار میں بیٹھ جاؤ، انتظار میں بیٹھ جاؤ، بطول کے لال کی انتظار میں بیٹھ جاؤ۔ آسمان چہارم پہ بیٹھا ہے عیسیٰ، آ گئے مصطفیٰ، مالک اجازت ہے کل، علی آ گئے اجازت ہے نہیں، حسن آئے اجازت ہے نہیں، حسین آئے اجازت ہے نہیں، سلسلہ چلا ہے، ذات توحید کا رشید کے لیے سلسلہ چلتا رہے، تو انتظار میں بیٹھ، انتظار میں بیٹھ رہے۔ ہاں آج کے شوق کو دیکھ کر ایک جملہ کہتا ہوں کہ جہاں عیسیٰ نمائندہ ہے نا نبیوں کا، جناب عیسیٰ جہاں نمائندہ ہے نبیوں کے، وہاں ایک اور خصوصیت عیسیٰ کی یہ ہے کہ عیسیٰ بطول زادہ ہے۔ یہاں جناب عیسیٰ کی خصوصیت ہے کہ جناب عیسیٰ نمائندہ ہے نبیوں کے، وہاں پر ایک خصوصیت یہ ہے کہ عیسیٰ ہے بطول زادہ، اس بطول کے بیٹے ہیں جو سارے نبیوں میں ایک بطول ہے۔ کائنات میں بطولیں دو ہیں، دو بطولیں ہیں کائنات میں، ایک ہے نبیوں میں بطول، ایک ہے ولیوں میں بطول، سمجھ رہے ہو؟ ایک نبیوں کی بطول ہے، ایک ولیوں کی بطول ہے، ایک نبیوں کی بطول ہے، ایک ولیوں کی بطول ہے۔ تعداد سن رہے ہو نا اپنے عزت کا عظمت، ہاں 1,20,000 نبیوں میں ایک بطول، یہاں 14 میں ایک بطول، یہاں 14 میں ایک بطول، وہاں 1,20,000 نبیوں میں ایک بطول۔ پیغمبر سے پوچھا گیا
حضور اس بطول میں اور اس بطول میں فرق کیا ہے؟ وہ بھی بطول ہے، یہ بھی بطول ہے، وہ بھی سردار ہے، یہ بھی سردار ہے، وہ بھی معظمہ ہے، یہ بھی معظمہ ہے. ہاں اس بطول میں اور اس بطول میں حضور فرماتے ہیں مریم کے بارے مریم اپنے عالم کی سردار تھی، فاطمہ دونوں جہانوں کی سردار ہے. نساء عالم میں سردار ہے مریم، مگر اپنے جہان، اپنے وقت، اپنے وقت کی، اپنے دور. اور فاطمہ یہ سیدہ تو نساء العالمین، فاطمہ عالمین کی سردار ہے، عالمین کی سردار ہے. جیسے بابا عالمین کی رحمت، جیسے بابا عالمین کی رحمت، ویسے بیٹی عالمین کی سردار. جیسے محمد عالمین کے سردار، وہ سردار ہے دل سے مرد کی، اور فاطمہ سردار ہے دل سے خواتین. یہاں جملہ جیت جاتا ہے جناب سید اکریم کو، بڑی عظیم خاتون. علی کے لیے نہیں اٹھتے نبی، فاطمہ کے لیے اٹھتے. علی کے لیے نہیں اٹھتے، فاطمہ کے لیے اٹھتے. نبی سے پوچھا گیا کہ علی اور فاطمہ میں فرق کیا ہے؟ آپ کے نزدیک علی و فاطمہ میں فرق کیا ہے؟ فرماتے ہیں علی کے بارے ہوا اعز منہا، ہوا اعز منہا، اور علی ہوا بطول، یہ یا احب منہ، یہ یا احب منہ، ہوا اعز منہا. علی فاطمہ سے عزیز زیادہ ہے، علی فاطمہ سے عزیز زیادہ ہے، اور فاطمہ علی سے محبوب زیادہ ہے. ایک جملہ کہ فاطمہ کے لیے نہیں اٹھتے اور علی کے لیے نہیں اٹھتے. آپ نے اخباروں میں پڑھا ہوگا کہ بین الاقوامی قانون ہے کہ ممالک کے دورے ہوتے ہیں، سربراہی مملکت ایک دوسرے ملک کے دورے پہ جاتے ہیں، اگر دوسرے ملک کے دورے پہ چلا جاتا ہے، کبھی وزیر اعظم دوسرے ملک کے دورے پہ آ جاتا ہے. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑی مملکت کا صدر، بڑی مملکت کا وزیر اعظم چھوٹے ملک کے دورے پہ چلا جاتا ہے، اور کبھی چھوٹے ملک کا صدر بڑے ملک کے دورے پہ آتا ہے. کبھی یہ نہیں خیال کیا گیا کہ کیونکہ چھوٹے ملک کا صدر آ رہا ہے لہذا استقبال کے لیے وزیر اعظم کو بھیج دیا جائے کیونکہ وہ چھوٹے ملک کا صدر ہے. اور یہ نہیں کہا جاتا کہ کیونکہ بڑے ملک کو وزیر اعظم ہے لہذا استقبال کے لیے صدر چلا جائے. کہتے ہیں اس میں بڑے چھوٹے ملک کی بات نہیں ہے، کی بات ہے، منصب کی بات ہے. اگر صدر آئے تو استقبال صدر کرے، اور اگر وزیر اعظم آئے تو استقبال کی وزیر اعظم کرے. یہ ہے بین الاقوامی قانون. بین الاقوامی قانون تو گویا نبی بھی فاطمہ کے لیے کھڑے ہو کے ایک بین الاقوامی قانون بنا رہے تھے، بین الاقوامی قانون بنا رہے تھے. علی جتنے عظیم ہو، جتنے عظیم ہو، جتنے عظیم ہو، مگر ہے مصطفیٰ کے وزیر. علی جتنے عظیم ہو نا، ہے مصطفیٰ کے وزیر. خاتون فاطمہ ایک چھوٹی مملکت صحیح، صنف نسواں صحیح، مگر مستقل ہے، مستقل سربراہ ہے، سربراہ ہے صنف نسواں کی، سربراہ ہے. ذات عدیت کہہ رہی ہے مصطفیٰ قانون بنا لو، سربراہ آ رہی ہے، سربراہ استقبال بین الاقوامی قانون بنا رہا سوال کر رہا تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مریم بطول، فاطمہ بطول، مریم بطول، فاطمہ بطول. مریم طاہرہ،
فاطمہ طاہرہ، مریم طیبہ، فاطمہ طیبہ، بڑی عظمت سے مریم کی، بڑی عظمت سے فاطمہ کی۔ مریم بھی معلمہ ہے، فاطمہ بھی معلمہ ہے، مریم بھی مربیہ ہے، فاطمہ بھی مربیہ ہے۔ اب دیکھ لیجیے کہ دونوں بیویاں جمع ہوں، پھر پتہ چلے ان میں افضل کون ہے، ان میں افضل کون ہے۔ دونوں بیویاں جمع ہو جائیں، دونوں بطولے ایک مقام پہ جمع ہو جائیں، پتہ چلے ان میں افضل کون ہے، مفضول کون ہے، بڑا کون ہے۔ ایک تو منزل وہ ہے کہ ولادت فاطمہ پر جمع ہوئی، فاطمہ کی ولادت ہو رہی ہے، حوا، مریم، آسیہ، خال موسیٰ یہ آئی ہیں دایا بن کے، یہ ساری آئی ہیں خادمہ بن کے، فاطمہ آ رہی ہے مخدومہ بن کے۔ ایک منظر کی نا یہ خدمت کے لیے آئی ہے مریم بھی، ہاں ابا بھی، آسیہ بھی، یہ ساری بیویاں خدمت کے لیے آئی ہیں۔ اب دنیا دیکھنا چاہتی ہے، مشاہدہ تب ہونا کہ دونوں ایک مقام پہ ہوں، پھر پتہ چلے مریم افضل ہے یا فاطمہ۔ اب دونوں تو جمع ہو نہیں سکی، پھر دیکھنا ہے صلاحیت کو کہ مریم نے جس چیز کی تربیت کی ہے اس کا اثر اس تربیت میں ہوگا، جس کی تربیت کی ہے نا مریم نے، ہاں اس کی عظمت کیا ہے، اور جس کی تربیت کی ہے فاطمہ نے اس کا اثر کیا ہے۔ فاطمہ کو ہے دوسرے لفظوں میں فاطمہ کے دودھ کا اثر کیا ہے اور مریم کے دودھ کا اثر کیا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ بھی؟ ہاں فاطمہ کے دودھ کا اثر کیا ہے اور مریم کے دودھ کا اثر کیا ہے۔ مریم کے دودھ کے اثر کا نام ہے عیسیٰ اور فاطمہ کے دودھ کے اثر کا نام ہے حسن و حسین۔ اب زمانہ جب دونوں بطولے جمع ہوں یا پھر دونوں بطولوں کے پرموتا جمع ہوں، پھر پتہ چلے کہ ان میں افضل کون ہے، مفضول کون ہے۔ اب حسن کے زمانے میں خدا بھیج دے عیسیٰ کو، پتہ چلے کہ حسن کی فضیلت کیا ہے، عیسیٰ کی فضیلت کیا ہے، یا حسین کی فضیلت کیا ہے، عیسیٰ کی فضیلت کیا ہے۔ میرے اللہ ہے اجازت، میں بھی ایک بطول کا بیٹا ہوں، تیری بطول کا بیٹا حسن آ گیا ہے، میں آ جاؤں، تیری بطول کا بیٹا حسین ہے، میں آ جاؤں مدد کے لیے۔ چلیے ابھی بیٹھو، ابھی بیٹھو، ابھی بیٹھو۔ اب حسین کے بعد سجاد، سجاد کے بعد باقر، ہاں باقر کے بعد صادق، صادق کے بعد موسیٰ کاظم، وہ بطول کا سفر، بطول کے بطول کا دودھ سفر کر رہا ہے، سفر کر رہا ہے۔ یہ چلتے 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 جب یہ دودھ کا اثر وجود مہدی میں پہنچا، وجود مہدی میں پہنچا، ہاں اب مہدی کون ہے؟ مہدی بھی فاطمہ کا بیٹا، عیسیٰ مریم کا بیٹا۔ تو جو فرمائیے لیکن میں کہنا چاہتا ہوں، ہاں عیسیٰ بھی عیسیٰ مریم کا بیٹا اور مہدی فاطمہ کا بیٹا۔ عیسیٰ بطول کا بلا فصل بیٹا، عیسیٰ ایک بطول کا بلا فصل بیٹا۔ مہدی میں اور فاطمہ میں، مہدی میں اور فاطمہ میں 11 فصلیں، ہاں یہ فاصلہ ہے، وہاں فاصلہ نہیں، ہاں یہ بلا فاصل ہے مریم کا بیٹا، یہ 10 فصلوں سے 10 فاصلوں سے ظاہر ہے کہ جو پہلے میں اثر ہے وہ دوسرے میں نہیں، جو دوسرے میں ہے وہ تیسرے میں نہیں، وہ بلا فصل بیٹا، یہ با فصل بیٹا، ہاں اب دونوں اکٹھے ہو گئے، اب دونوں اکٹھے ہو گئے، ایک ہے مریم کا بیٹا، ایک ہے فاطمہ کا بیٹا، مریم کا بلا فصل بیٹا، فاطمہ کا فاصل والا بیٹا۔ مریم کا بیٹا نبیوں کا نمائندہ، مریم کا بیٹا نبیوں کا نمائندہ، مہدی محمد کا نمائندہ، مہدی محمد کا نمائندہ، یہ محمد کا 12واں نمائندہ ہے مہدی۔ عیسیٰ نبیوں کا نمائندہ، عیسیٰ
نبیوں کا نمائندہ اور مہدی اپنے جد مصطفیٰ کا نمائندہ. میں اس آئے مجیدہ میں کہنے سے کہتا ہوں کہ اگر عقیدہ مہدی نہ ہو، عقیدہ مہدی آل محمد نہ ہو، عقیدہ مہدی آل محمد نہ ہو تو اس آیت کا حل ملتا ہی نہیں. نبیوں کی تو کسی نے امام پیغمبر کی مدد کی نہیں، کسی نبی نے مصطفیٰ کی مدد کی نہیں. اگر مدد نہ کرے فاسق بن جائے. کسی نبی کی مدد کی نہیں، لہذا نبیوں کی نمائندگی عیسیٰ تک، محمد کی نمائندگی مہدی تک. ادھر نبیوں کا نمائندہ، ادھر محمد کا نمائندہ، اب دونوں اکٹھے ہو رہے ہیں. نبیوں کا نمائندہ کہہ رہا ہے مصطفیٰ کا نمائندہ ہاتھ بڑھائیے تیرے ہاتھ سے بیعت کروں، تیرے ہاتھ سے بیعت کروں، تیرے ہاتھ سے بیعت کروں، ایک اور انداز سے فرض کروں. یہ جمع ہو گئے مہدی اور عیسیٰ، جس کی نبوت پر تمام مسلمانوں کو اتفاق. سارے نبی مانتے ہیں جناب عیسیٰ کو، جن کی نبوت پر تمام مسلمانوں کو بغیر کسی تفریق کے ہر مسلمان جناب عیسیٰ کو نبی سمجھتا ہے. عیسائی ان کو آخری نبی سمجھتے ہیں، عیسائی آخری نبی اور مسلمان سارے انہیں نبی سمجھتے ہیں. گویا عیسیٰ کی نبوت پر تمام اسلام کا اتفاق اور عیسائیوں کا اس کے آخری نبی ہونے پر اتفاق. مہدی کون ہے جن پر عیسائیوں کا اتفاق نہیں؟ مسلمانوں میں دوسرے فرقوں میں کچھ شک ہے، لیکن صرف ایک مکتب تشیع ہے جس کا اتفاق ہے جناب مہدی پر. اب دو پیش نماز اکٹھے ہو جائیں نا، مقتدی پریشان ہو جاتے ہیں، کس کو آگے بڑھائیں، کون نماز پڑھائے، کون پیچھے کھڑا ہو. عیسیٰ وہ ہیں کہ جن کے مقتدیوں کی جماعت کثیر ہے، اور مہدی وہ ہیں کہ جن کی جماعت کم ہے. اب جماعت کے اکٹھی ہیں، سفید بندی ہوئی ہیں. میرے امام کہتے ہیں عیسیٰ تیرے مقتدی زیادہ ہیں، بڑے نماز پڑھاؤ، نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھاؤ. جب یہ کہیں گے دنیا آپ دیکھ رہی ہے، ابھی تک سوچ رہی تھی آگے کون بڑھتا ہے، اس مقتدی کون بنتا ہے، مقتدا کون بنتا ہے. عیسیٰ پڑھیں اور نماز پڑھائیں. جب یہ کہیں گے نا تو عیسیٰ کہیں گے اے فرزند بطول میں تیری معرفت رکھتا ہوں، میں تیری معرفت رکھتا ہوں. اے مصطفیٰ کے نمائندے، مصطفیٰ کے جانشین، تیری میں بیعت کرنے آیا ہوں، تیری میں مدد کرنے آیا ہوں. تو قبلہ ہے لوگوں کا، قبلہ کائنات ہے. کبھی قبلہ کو پشت کر کے نماز پڑھی نہیں جاتی. قبلہ کو پشت کر کے نماز نہیں پڑھی جاتی. ارے آپ اسلام اور مسلمانوں کی اس فکر کو دیکھ کہ جو کسی فکر میں علی پر الزام لگائے کہ علی نے فلاں کے پیچھے نماز پڑھی. اگر مہدی کو عیسیٰ نماز نہیں پڑھا سکتے، مہدی کو عیسیٰ، دوسرے لفظوں میں علی کی 11ویں جز کو، علی کی 11ویں جز کے آگے اگر عیسیٰ کھڑا نہیں ہو سکتا تو پھر علی کے سامنے کس کی ضرورت ہے کہ وہ کھڑا ہو جائے. نماز پڑھا رہے ہیں فاطمہ سے بیٹے، نماز پڑھا کے اب دنیا سے خطاب کرتے تم اپنے دنیا والوں. عیسیٰ بھی موجود ہے، سب بدلی ہوئی ہیں. میں اپنا تعارف کرا دوں میں ہوں کون. فرماتے ہیں من نرادہ
ان ينظر الى آدم وابنه شیث فہا نگاہ، جو آدم اور شیث کو دیکھنا چاہے وہ مجھے دیکھے، جو نوح اور ابراہیم کو دیکھنا چاہے وہ مجھے دیکھے، جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیکھنا چاہے وہ مجھے دیکھے، جو مصطفیٰ کو دیکھنا چاہے وہ مجھے دیکھے، جو علی مرتضیٰ کو دیکھنا چاہے وہ مجھے دیکھے، جو حسن و حسین کو دیکھنا چاہے وہ مجھے دیکھے، جو سجاد کو دیکھنا چاہے وہ مجھے دیکھے، جو واقر العلوم کو دیکھنا چاہے وہ مجھے دیکھے۔ فرماتے ہیں نبیوں کی امتوں تورات لے آؤ، فرزند بطول تورات سنائے، انجیل لے آؤ انجیل سنائے، زبور لے آؤ زبور سنائے، قرآن لے آؤ قرآن سنائے، قرآن لے آؤ قرآن سنائے، انبیاء کے صحیفوں کو لے آؤ، فاطمہ کا بیٹا تمہیں انبیاء کے صحیفے پڑھ پڑھ کے سنائے۔ یہ عظمت بطول کے بیٹے کی یاد رکھو کہ یہ وہ میرا امام ہے کہ پیغمبر کی نس موجود ہے، مم موتا ولم یعرف امام سماؤنہی موتا بھی قتل جاؤ الیا، کہ مر جائے اور اسے امام زمانہ کی معرفت نہ ہو، فرماتے وہ جہالت کی موت مرے گا۔ یہ کون ہے میرا امام؟ اس کی برکت کیا ہے؟ برکت کیا ہے اس کی؟ ہم جنہیں سے خطبوں میں پڑھتے ہیں بے وجود ہی طاقت الارض والسماء، یہ میرا امام وہ ہے کہ جس کی برکت سے آسمان گرتا نہیں زمین کھٹتی، جس کے وجود کی برکت سے آسمان بھی قائم ہے زمین بھی قائم ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ سیدہ یوم کے صلوات پڑھا کرو، پھر افتخار عباس آپ بھی عادت بنا لیں نعرہ لگانے کی اور درود پڑھنے کی، بڑی عبادت ہے۔ میرا امام زمانہ وہ ہے بے وجود ہی طاقت الارض والسماء، جس کے وجود سے آسمان قائم ہے اور جس کے وجود کی برکت سے زمین قائم ہے۔ تم نہیں روزے کلورا، میرا امام وہ ہے کہ جس کی برکت سے ساری کائنات رزق کھاتی ہے۔ بے جملے ہی روزے کلورا، بے جملے ہی روزے کلورا، جس کی برکت سے کائنات رزق کھاتی ہے۔ یہاں صرف ذہن میں جملہ آ گیا، میرے امام زمانہ وہ ہے کہ جس کی برکت سے ساری دنیا ساری کائنات رزق کھاتی ہے، ساری کائنات۔ ہاں یہ سارا نظام کائنات توحید نے اپنے خواص کے لیے بنایا ہے، ساری دنیا تو پھیلی ہے۔ ہاں صدقہ کھا رہی ہے محمد والے محمد کا صدقہ، صدقہ رزق کھانے والے مختلف ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر میں آپ کو یاد ہوتا ہوگا کہ بتاؤ کا ایک دعوت دی جاتی ہے، آج فلاں کے یہاں صدر مملکت کی دعوت تھی یا وزیر اعظم کی دعوت تھی، اخبار میں آتا ہے کہ فلاں صدر کی فلاں وزیر کی آج فلاں کے گھر دعوت تھی، اخبار میں یہی کچھ آتا ہے۔ جو سارے ایشو ہوتے ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں سارے ایشو ہوتے ہیں، لیکن اخبار میں جو لکھا جاتا ہے وہ لکھا جاتا ہے کہ فلاں وزیر کی دعوت ہے، کھانے والے ہزاروں، لکھا جاتا ہے کہ فلاں وزیر کی دعوت ہے، فلاں وزیر کی دعوت ہے۔ بھئی ایسا کیوں؟ دعوت وزیر کی ہے، نہیں وہ سارے ایشو کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مفہوم کیا ہے؟ اچھا نہیں لگتا دسترخوان پہ تو بٹھا کے کھلانا، اچھا نہیں ہوتا روزہ کے دسترخوان کے لیے کہا تم بھی آ جاؤ تم بھی آ جاؤ تم بھی آ جاؤ۔ ہاں لہذا حد کرنے دیجیے کہ دسترخوان توحید کا مہمان خصوصی ہے امام زمانہ، مہمان خصوصی ہے امام زمانہ کا، تم بھی آ جاؤ تم بھی آ جاؤ تم بھی آ جاؤ، ساری دنیا کھا لے اس کی برکت سے۔ اور ایک وہ بھی ہوتے ہیں، ایک اور چیز کا بھی ہوتا ہے، جب آپ کھانا کھا کے نکلتے ہیں نا تو کوئی دروازے کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، دامن پھیلائے ہوئے، ہمیں بھی لے جاؤ ہمیں بھی لے جاؤ ہمیں بھی لے جاؤ، ہے نا بھیا دیکھا ہے نا؟ ہاں دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں بھی لے جاؤ، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کھلانے والا کون ہے،
مہمان کون ہے؟ صدقہ کن کا ہے؟ وہ مانگ رہے ہوتے ہیں. بس سمجھ لو سمجھ لو، اس دسترخوان توحید کا مہمان خصوصی ہے امام زمانہ، اور معرفت رکھنے والے کہ طفیلی ہے امام زمانہ کے، اور جو دروازے پہ کھڑے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کھا کس کر رہے ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ 15 شعبان کو کسی کو پتا ہے کہ آج عید کیا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں آج خوشیاں منائی کیوں جا رہی ہے. یہ ذات توحید کا نظام ہے کہ ساری کائنات 15 شعبان کو خوشیاں منائے. سمجھنے والے سمجھے ہمارے آقا کی آمد کا دن ہے، نہ سمجھنے والے نہ سمجھے پھر بھی خوشیاں منا رہے. یہ میرا امام زمانہ، میرے امام زمانہ کی حالت کیا ہے؟ صاحب عطا ہے میرا امام. میرا امام صاحب عطا ہے. کبھی کبھی کربلا کی طرف رخ کر کے میرا امام کہتا ہے لئن اخرتنی الدہر عن نصرک یا جدا. کہتے ہیں کہ کسی نے خواب میں دیکھا امام زمانوں کو اور امام کی خدمت نہ کرتے مولا یہ جملے آپ کی طرف معروف ہیں. کیا فرماتے ہیں میں آنسوؤں کے بدلے خون روتا ہوں کس شہادت پر؟ کیا یکبت کی شہادت پر؟ فرماتے اکبر ہوتا وہ بھی خون روتا جس کو میں خون روتا ہوں. مولا قاسم کی مظلومی پر فرماتے قاسم ہوتا وہ بھی خون روتا جس پہ میں خون روتا ہوں. مولا عباس کی شہادت پر فرماتے عباس ہوتے وہ بھی خون روتے جس پہ میں روتا ہوں. مولا پھر علی اصغر کی کم سینی پر فرماتے ہمارے گھر کے بچے بھی بے شعور نہیں ہوتے. اصغر ہوتا وہ بھی خون روتا جس پہ میں خون روتا ہوں. پھر مولا مظلوم کربلا کی شہادت پر فرماتے ہیں میرا جد ہوتا حسین وہ بھی خون روتا. اگر مولا سمجھ نہیں آ رہی کس شہر میں خون روتے ہو؟ فرماتے میری گپیوں کا بازار میں جانا ہے، میری گپیوں کا بازار میں جانا. ہاں زینب اور ام کلثوم کا دربار میں جانا. زینب کے دربار میں جانے نے یہ سجاد کو رلایا، یہ میرے امام مہدی کو رلایا. بربادے پر خون روتا ہوں. ادادار بڑا مان تھا زینب کو بھائیوں پر. گھر میں بیٹھ کے کہتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس سے بھی کچھ قید کر سکتا ہے، بازار لے جا سکتا ہے. بڑا فخر تھا زینب کو عباس پر. کون عباس؟ وہ علی کا بیٹا ہے جس کو علی نے حسین کے لیے اللہ سے مانگا تھا. نور کی سب جناب عباس جب خیمے کے ارد گرد چکر لگا رہے تھے نا تو زہیر قین کے بارے ایسے وہ کہتے ہیں کہ میں نے جناب عباس سے کہا مولا جملہ پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے اتنا بتاؤ کہ آپ کے بابا علی نے آپ کو خدا سے کیوں لیا تھا؟ یہ کہنا تھا کہ ایک مرتبہ لڑائی لی رکعتیں ٹوٹ گئی. فرماتے حد سچے علی یا زہیر مثل حاضر یا کیا علی کے بیٹے کو شجاعت کے درد دودھ ہوتا ہے. حسین سے اجازت تو لے دے، حسین سے اجازت تو لے دے، حسین سے اجازت تو لے دے. کربلا کا نقشہ بدل جائے، کربلا کا نقشہ بدل جائے. ادھر عاشور کی صبح کو ایک جاتا ہے. اگر حسین کے سامنے 32 سالہ کا جوان سامنے کھڑا ہوا ہے کہتے مظلوم آقا اجازت دے مجھے. فرماتے ہیں عباس تو میری فوج کا سپاہ سالار ہے، علمدار لشکر ہے. مولا جب لشکر ہی نہ رہا
علمدار کس کا؟ مولا کم از کم اتنی اجازت دے دو، جب سکینہ خشک مشکیزہ اٹھا کے سامنے آتی ہے نا، مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، میں سچا سکینہ ہوں، سکینہ کا مشکیزہ دیکھا نہیں جاتا۔ اجازت ملی، مشکیزہ لے کے عباس نہر فرات کے کنارے پہ پہنچے اور پہنچے، لڑ گئے آداب کو دور کیا، نہر کی سمت کو صاف کیا، دریا میں اترے، اتر کے وہ ثابت کر رہے ہیں عمر کے ساتھ حملہ یوں کیا جاتا ہے اور قبضہ یوں ہوتا ہے۔ عباس پیاسا ہے، پی لے پانی، پانی ہاتھ پہ لیا اور ہاتھ پہ لے کے پھر گرا دیا، ہاتھ پہ لے کے بتایا کہ قبضہ یوں کیا جاتا ہے اور گرا کے بتایا وفا یوں کی جاتی ہے، گرا کے بتایا کہ وفا یوں کی جاتی ہے، سکینہ پیاسی اور پیو پانی، وفا عباس کا علم یہ فرماتے گھوڑا تو پیے پانی، گھوڑا کہتے ہیں میں وفادار کا گھوڑا ہوں، میں نہیں پی سکتا پانی، مسکینہ بھرا خوش ہے عباس، پہنچا خیمے تک مسکیزہ لے کے چلے عباس، ایک ظالم نے ظلم کیا، عباس کا دہنا بازو قلم ہوا، عباس کے جوش میں فرق نہیں، ہمت ہے کہیں پہنچ جائے، دوسرا ظلم ہوا، بایاں بازو قلم ہو گیا، اب عباس نے مسکیزے کو منہ میں لیا، مگر ایسا تیر چلا مسکیزے کا پانی بہ گیا، ادھر پانی کا بہنا تھا کہ عباس کا دل بہ گیا، ہاں عباس کا دل بہ گیا، اب جان گئی ایک ظالم نے ظلم کیا کہ عباس کے سر پہ ظلم ہوا، اب سمجھ نہ سکا، ایک مرتبہ آواز بلند کر کے کہتے السلام علیک یا ابا عبداللہ، مولا عباس کا سلام، عباس کا سلام۔ ارے میں نے یہ پڑھ دیا آپ کے سامنے، مگر حسین کی حالت کیا ہے؟ برباد ہے، الآل الآل ان کا دلداری، عباس عباس، اب میری کمر ٹوٹ گئی، اب میری کمر ٹوٹ گئی، وقلت حیرتی، اب حوصلے پست ہو گئے، اب میری کمر ٹوٹی۔ حسین اٹھے، حسین نہر القمہ کے کنارے پہ آئے، عباس کا ایک بازو اٹھایا، سینے سے لگایا، پھر بازو دیا، سینے سے لگایا، چلتے چلتے اس مقام پہ پہنچے جہاں 32 سالہ جوان ایریا رگڑ رہا ہے، سرحانے بیٹھ کے عباس کے سر کو گود میں لیا، گود میں لیا، ادھر لیا ہے نا گود میں، عباس کہتے مولا میری ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسری آنکھ میں خون ہے، جی چاہتا ہے ایک زیارت کر لوں آخری، ذرا میرا خون صاف کیجیے۔ حسین نے خون صاف کیا، عباس نے دیکھا۔ ایک روایت یہ ہے، جس روایت میں علی اکبر موجود ہے، کہتے ہیں کہ جناب اکبر کو عباس نے دیکھا اور دیکھ کے کہا علی اکبر بیٹا یہ بڑے کمینے لوگ ہیں، میں تو جا رہا ہوں اور ان لوگوں کا دستور ہے جس کے ساتھ عداوت ہو نا اس کی لاش سے گھوڑے دوڑاتے ہیں۔ علی اکبر اگر ان کا گھوڑے دوڑانے کا خیال ہو نا عمر بن سعد کے پاس چلا جانا، جا کے کہنا عباس کی وصیت تھی حسین کی بجائے میری لاش میں گھوڑے دوڑا دو، حسین کی بجائے میری لاش میں گھوڑے دوڑا دو۔ ارے حسین چاہتے ہیں عباس کی لاش کو خیمے میں لے جائیں، عباس کہتے مولا مولا مجھے خیمے میں نہ لے جانا۔ کیوں عباس کیوں عباس تو میرا بھائی ہے، تجھے نہ لے جاؤں؟ عباس کہتے ہیں لا استحیی
میں حکمت کر سکینہ، مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے، میں سکینہ سے پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا، مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے، یہ کہہ کے حسین کہتے ہیں عباس ساری زندگی خود کو غلام کہا، مجھے آقا کہا، ایک حسرت ہے میرے دل میں، ایک مرتبہ مجھے اپنی زبان سے بھائی کہہ دے، تم بھائی کہہ دے، کہتے عباس کی زبان سے نکلا یا عصیر یا عوی، ادھر کب سے انصری سے روح پرواز ہو گئی، اور حسین علم لے کے چلے مقصد کی طرف، جب علم لے کے چلے ہیں نا